वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ सी। अब हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना शुरू करेंगे। हर एक चीज़ को समझने से पहले करने से पहले उसकी थ्योरी का पता होना लाजमी है, उसके कॉन्सेप्ट्स का पता होना लाजमी है ताकि आपके लिए आगे जाके आसानी हो। सो लेट्स स्टार्ट विद सी। सी हमें सीखनी क्यों चाहिए? मोस्टली जो ज़ीरो जिनकी नॉलेज है और वो प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से स्टार्ट करें, तो वो ये स्लाइड उनके लिए है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप वर्किंग प्रोफेशनल कोई भी चूज़ करना चाह रहे हो कंप्यूटर फील्ड के अंदर, टेली कम्युनिकेशन और वट एवर रोबोट्स में जाना चाह रहे हो, एआई में जाना चाह रहे हो, तो ये उसकी बेस है। क्योंकि सी को जो है वो कहा जाता है कि मदर लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज की, या आप इसको कोर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हो। सी सीखने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ सी सीख रहे हो, बल्कि आप कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाना, उसको रन करना और मेमोरी मैपिंग कैसी होती है एक्सेट्रा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप इसके थ्रू सीखोगे। देन इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है और इसके एग्जीक्यूशन टाइम बहुत फास्ट है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये फुली प्रोसीजर लैंग्वेज है। इसके लिए आपको ऊप के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को सीखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप ऊप सीखना चाहते हो तो देन आपको जो है वो प्रोसीजर लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। तो क्योंकि ये फुली प्रोसीजरल लैंग्वेज है, इसलिए आपको डिस्ट्रक्शंस इसमें नहीं आ रही। देन एम्बेडेड सिस्टम है, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहे हैं ऑपरेशंस हार्डवेयर के भी, माइक्रो कंट्रोलर्स के भी। ये वेरी यूज़फुल है उसमें रोबोट्स बनाने में, हार्डवेयर ऑटोमोटिव्स वगैरह में। तो अगर आप इस फील्ड में भी जाना चाह रहे हो तो आपको सी सीखनी पड़ेगी। देन ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, दैट मेक्स इट वर्सटाइल और इजी टू लर्न है, क्योंकि इसके सिंटेक्स बहुत इजी हैं। और अगर आप के पास बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश वन हो, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप जो है वो सी की तरफ जाएं। सी जो है वो आपको मेन सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके क्लियर कर देगी और आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगी। देन ये डेवलप करने में हेल्प करती है, हार्डवेयर, ओएस, नेटवर्क्स वगैरह, ओएस मीन ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह। और क्योंकि ये बेस है तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, तो आपने अगर हार्डवेयर की तरफ जाना है, कंप्यूटर साइंटिस्ट बने, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर्स बने, वट एवर फील्ड जो कि आप कंप्यूटर फील्ड चूज़ करना चाह रहे हो, तो आपको सी सीखनी पड़ेगी। सी है क्या? ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि आप इसको किसी एक स्पेशल काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये किसी भी तरह के काम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इम्पेरेटिव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये प्रोसीजरल अप्रोच को जो है वो यूज़ कर मेथडोलॉजीज़ को यूज़ करती है। और ये 1972 में जो है वो बेल टेलीफोन लेबॉर्ट्रीज़ में बनाई गई थी। और ये पावरफुल भी है, क्योंकि ये इसके थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, रिपोर्ट्स, नेटवर्क्स वगैरह बना रहे हैं। तो ये बड़ी पावरफुल है। डेटाबेस बन रही हैं, एप्लीकेशंस वगैरह इसके थ्रू बहुत सारी एप्लीकेशंस बन रही हैं, जो कि आप इसकी एडवांस जब सी सीखेंगे तो आपको इंशाल्लाह उनमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी, तो ये फीचर्स हैं सी लैंग्वेज के। सबसे पहला जो फीचर है इसका वो है पोर्टेबल। मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में भी आपको बताया कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये किसी भी मशीन पे जो है वो रन हो सकती है। सेकंड इज़ द सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी इन द सेंस कि ये आपको अप्रोच एक देती है, क्योंकि प्रोसीजर लैंग्वेज है तो इसमें आप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको मुख्तलिफ चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। और देन इसके पास जो बिल्ट इन फंक्शंस की जो है वो लार्ज कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी जो है वो मौजूद हैं। देन ये पॉइंटर
ابھی میموری میپنگ کا آپ کو میں نے بتایا کہ یہ میموری میپنگ سیکھنے میں بھی آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کرے گی. تو جو پوائنٹرز ہیں ان کے تھرو ہم میموری کو ڈائریکٹ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ سی میں پوائنٹرز کا استعمال کس طرح ہوتا ہے اور کیسے ہم میموری کو ایکسیس کر سکتے ہیں. دین اس کے ایگزیکیوشن اور کمپائلیشن ٹائم جو ہے وہ بہت فاسٹ ہے، کیونکہ یہ ایڈیشنل کام نہیں کرتا کہ گاربیج کو کلیکٹ کر لیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں ڈیٹا لیکنگ کے بارے میں جو ہے وہ کوئی سٹریس نہیں لیتا. یہ جسٹ ایگزیکیوشن اور کمپائلیشن کی طرف دھیان دیتے ہیں، تو اس لیے اس کی کمپائلیشن اور ایگزیکیوشن ٹائم بہت فاسٹ ہے. دین ریکرجن اس کی ایک فیچر ہے. اس میں جو ہے وہ ہم ایک فنکشن کو یہ سی جو ہے وہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ فنکشن اپنے آپ کو ہی دوبارہ کال کر سکتا ہے. لائک اگر آپ میتھ آپ نے پڑھا ہو تو اس میں فیکٹوریل 5 فیکٹوریل ہے تو 5 ملٹیپلائی بائی 4 فیکٹوریل، مطلب بار بار وہ فیکٹوریل کال ہو رہا ہے. تو یہ پھر جو وہ 4 فیکٹوریل ہے دین وہ دوبارہ فیکٹوریل کو کال کرے گا. 4 فیکٹوریل جو ہے وہ 3 ملٹیپلائی بائی 4 ملٹیپلائی بائی 3 فیکٹوریل. لائک اس طرح کی کچھ ہمارے پاس پرابلم اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں جس میں ہمیں فنکشن کو بار بار کال کرنا پڑتا ہے. تو وہ بھی اس کا ایک فیچر ہے کہ یہ اس میں بھی ہمیں ہیلپ کرتا ہے، یعنی کہ یہ ہمیں بیک ٹریکنگ جو ہے وہ ایزیلی جو ہے اس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. دین یہ اس کے اندر یہ جو ہے نیو فیچرز کو بھی بہت ایزیلی اڈاپٹ کر سکتے ہیں کر سکتی ہے لینگویج، کہ یہ لینگویج جو ہے وہ فلیکسیبل ہے. میموری مینجمنٹ بھی ہم اس کے تھرو ایزیلی کر سکتے ہیں، کیونکہ سی جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے ڈائنامک میموری ایلوکیشن، یعنی کہ رن ٹائم پہ آپ میموری کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو میموری جو ہے وہ اب اس کی زیادہ ضرورت نہیں رہی تو آپ جو ایلوکیٹڈ میموری ہے جو آپ نے پہلے سے ریزرو کی ہوئی ہے اس کو کسی بھی ٹائم پہ جو ہے وہ فری کر سکتے ہیں بائی کالنگ فری فنکشن. دین اس کا ایک اور فیچر ہے اسٹرکچرز. تو یہ اسٹرکچر پروگرامنگ لینگویج ہے، یعنی کہ پروسیجر پروگرامنگ لینگویج کے ہی پارٹ ہے، یعنی کہ پروگرام کو وہ پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیتی ہیں. فنکشن ان کو ہم فنکشنز کہتے ہیں، اور اگر ہم اس کو فنکشنز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایزی ہے، موڈیفائی ہم اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں. اس کے بعد رچ لائبریری ہے اس کے پاس بلٹ ان فنکشنز کی، یعنی کہ ہمیں بار بار ایک فنکشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ فنکشنز ہمیں جو ہیں وہ جیسے کہ سائن کاز کیسے فائنڈ کرنا ہے، اسکوائر روٹ کیسے فائنڈ کرنا ہے، تو وہ ایک پری ڈیفائن چیزیں ہیں. تو وہ اس کی ہمیں بلٹ ان فنکشنز مل جائیں گی. جسٹ ہمیں کیوری لکھنی ہوگی، ہمیں بار بار ان کی ورکنگ نہیں لکھنی پڑے گی کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. اور اس کا ایک اور بڑا اچھا فیچر ہے کہ یہ مڈ لیول ہے، کیونکہ یہ سسٹم اپلیکیشن بنانے کے لیے ہی ڈیولپ کی گئی تھی. تو یہ پھر کچھ فیچرز لو لیول لینگویج پروگرامنگ کے بھی اس نے اڈاپٹ کیے، اور ہائی لیول لینگویج کے بھی کچھ فیچرز کو یہ سپورٹ کرتی ہے. تو اس لیے اس کو مڈ لیول جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اچھا، تو اب انسٹالیشن کی طرف آتے ہیں. سی جو ہے وہ اس کے بہت سارے کمپائلرز اویلیبل ہیں گوگل پہ. جو میں یوز کرنے لگی ہوں ادھر آپ کو ٹیٹوریل میں، وہ ڈیو سی پلس پلس آئی ڈی استعمال کروں گی، جس کو آپ انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ گوگل کریں اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ جو بھی کمپائلر جو ہے وہ انسٹال کریں گے تو اس میں جو سورس فائلز ہیں وہ ڈاٹ سی کے نام سے جو ہے وہ سیو ہوں گی، اور سورس کوڈ جو بھی ہوگا وہ ہیومن ریڈیبل ہوگا کیونکہ وہ سی سینٹیکس کو فالو کر رہا ہوگا. اور دین وہ کمپائلڈ ہوگا، اس کو کنورٹ کیا جائے گا مشین، کیونکہ یہ آپ کو میں ٹرانسلیٹر میں بتایا تھا کہ جو اتنی بھی ہائی لیول لینگویجز ہیں وہ کمپائلرز اور انٹرپریٹرز کو استعمال کرتی ہیں. تو سی جو ہے وہ بیسیکلی کمپائلر کو استعمال کرتی ہے، کنورٹس دا ہائی لیول لینگویج انٹو مشین لینگویج. تو کمپائلر جو ہے وہ سورس کوڈ کو دین ایگزیکیوٹیبل فارم میں لے کے آئے. So that is the dashboard of C++.
سی پلس پلس کو جیسے آپ رن کر کے انسٹال کر کے دین اس کے آئیکن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اسکرین آئے گی. دین آپ نے اگر پروجیکٹ کریٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ فائل پہ جائیں گے, فائل میں نیو میں پروجیکٹ میں آپ دین کنسول اپلیکیشن ابھی آپ سیکھ رہے ہیں تو کنسول اپلیکیشن کو سلیکٹ کریں گے, اور یہاں ڈیو سی پلس پلس میں بیسیکلی سی پلس پلس کے بھی پروجیکٹس بنتے ہیں اور سی کے بھی بنتے ہیں. سو آپ جو ہے ابھی سی سیکھ رہے ہو تو اس لیے آپ جو ہے ریڈیو بٹن سی سلیکٹ کرو گے. دین نیم جو ہے وہ آپ نے اپنے پروگرام کا بتانا ہے. یہ ایک کنونشن ہے سی پروگرامنگ میں کہ جو آپ کے پروگرام کا فرسٹ لیٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیپیٹل ہوتا ہے, اور دین آپ اوکے کلک کریں گے. دین یہ آپ سے ڈیسٹینیشن پوچھے گا اور آپ نے جس ڈیسٹینیشن پہ اس کو رکھنا ہے دین آپ سیو پہ کلک کریں گے. دین آپ کے پاس یہ والی اسکرین آ جائے گی. اب جو ہے آپ وہ سارا جو پہلے سے ڈیٹا ان کے پاس جو آپ کے پاس پہلے سے لکھا ہوا سارا ڈیٹا تھا آپ اس کو ریموو کر دیں گے, اور دین آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ اپنا کوڈ لکھنا ہے. اس کوڈ کو دین میں آپ کو نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں ایک ہی چیز کو بتاؤں گی. ہیش انکلوڈ کیا ہوتا ہے, اسٹوڈیو ایچ کیا ہوتا ہے, انٹ مین کیا ہوتا ہے, پرنٹ ایف کیا ہے, ریٹرن زیرو کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر اسی میں کی تو دین آپ کا انٹرسٹ لوز ہو جائے گا اور ویڈیو بہت جو ہے وہ لینتھی ہو جائے گی. اس میں جسٹ میں آپ کو رننگ یہ سافٹ ویئر کیسے رن کرتا ہے اس کے بارے میں ہی ڈسکرائب کروں گی. یہ جو یلو آئیکن ہے جس کے اوپر یلو ہائی لائٹ ہوا ہے دین آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ پروگرام جو ہے وہ کمپائل ہوگا, جو کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں ہے. نیکسٹ لیکچرز میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایرر کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور کون سے ایرر کا کیا مطلب ہے اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. اور پھر یہ یلو ہائی لائٹر کے ساتھ جو دوسرا آئیکن سلیکٹ ہوا ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا پروگرام رن ہو جائے گا اور یہ آپ کے سامنے کنسول اپلیکیشن میں ہیلو سی لینگویج لکھا ہوا آ جائے گا. تھینک یو ویری مچ. اور جو اس کے اندر ہم نے کوڈنگ کی ہے اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکرائب کریں گے کہ ہیش انکلوڈ اور باقی جو اس کی ساری باڈی تھا, یہ جو اسٹرکچر تھا پورا پروگرام کا, وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو آپ میرا لیکچر ہوگا اس میں آپ دیکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.